زبان اور شرمگاہ کے گناہ اور اس کے بارے میں حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ بے ضرورت کی باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدمی کے اسلام کی رونق اور زینت ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اب طبرانی اور مجمع الزوائد کی حدیث سنیے۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوط سے پکڑے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ ابھی بہقی کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے تو کسی نے جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ اب طبرانی اور مجمع الزوائد کی حدیث سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ترمذی کی حدیث سنیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، یعنی فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، مثلاً غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا اور احتیاط کے ہر کام کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ سوالات کرنا، یہ اتحاف کی حدیث ہے۔ ابھی ترمذی کی حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہیں، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ابھی ابو اعلیٰ اور مجمع الزوائد کی حدیث سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس میں تم شیطان پر قابو پا لو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح ہوتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے رب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابھی ترمذی کی اور ایک حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے، جس میں غلام کا آزاد کرنا، قرض دار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرنا، اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو دے دینا، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکو۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی یہ زبان اور شرمگاہوں سے ہونے والی جو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ زبان اور شرمگاہوں کی وجہ سے اور بھڑکتی ہے اور سخت عذاب ہوتا ہے، وہ تو آخرت کی بات ہے، اور اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی وہ عذاب دیتا ہے۔ حوروں کی نہ گلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو تیرے محبوب کے دامن میں چھپا دے۔ عشرت کو بھی اب خوشبوئے حسان عطا کر، عشرت کو بھی اب خوشبوئے حسان عطا کر، جو لفظ کہے یہ اسے تو نعت بنا دے۔